دوسرا ہے حامان، اے الف میم الف نون، 5 وہ بھی ہو گئے. اور تیسرا ہے قارون، قاف الف رے واو نون، 5 وہ بھی ہو گئے. ذرا درمیان کے الفاظ کو، درمیان کی جو لفظ ہے ذرا اس کے اوپر توجہ دے دیجیے. فرعون میں درمیانی کون سا ہے؟ عین. حامان میں درمیانی کون سا ہے؟ میم. قارون میں درمیانی کون سا ہے؟ رے. صلوات پڑھ دیجیے محمد علی محمد. ادھر کا درمیانی ادھر کے درمیانی میں جمع ہو گیا. صلوات پڑھ دیجیے. عجب دشمنی ہے جو پرانی چلی آ رہی ہے. عجب دشمنی ہے جو پرانی چلی آ رہی ہے. صاحب یہ تو الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں، بالکل بات وہی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ایک سانپ ہو جس کے پیٹ میں گرا بات دی گئی ہو. جب لکھیے گا تو ایسی دکھائی دے گا. سمجھ گئے. کھولے سانپ اگر ہو اور گرا باندھ دی جائے تو بالکل ویسے ہی کیفیت ہے کہ جیسے بالکل بل کھایا تیار ہو. صلوات پڑھیے محمد. یہ کعبے کی عظمت ہے کہ جس سے علی کی مماثلت، کہ جہاں دشمنی بھی برابر کی ہے، دوستی بھی برابر کی ہے، دشمنی بھی برابر کی ہے. اس کعبے کے لیے پروردگار نے اہتمام کیا، اور یہ اہتمام کرتے کرتے کیفیت وہ آ گئی کہ اس میں بھی بت رکھ دیے گئے. اب چونکہ امامت کی پہلی منزل کا یہ کام تھا، ابتدائے امامت تھی جناب خلیل کے پاس، انسانوں کا امام بنایا تھا. ایک عرصہ گزرا تقریباً 3000 برس، اس میں آنے والی قوموں نے یہ کارستانی کی کہ اپنے اپنے حساب کے لا کے بت رکھ دیے. حضور والا ان کے بھی 3 ہی نام قرآن نے بتائے. میں کیا کروں؟ لات، منات، عزا. بقیہ کے نام نہیں لیے ہیں اور بہت کچھ کہا ہے. وہاں بھی دشمنی ویسے ہی ہے اور یہ سب تھے وہاں. لیکن اب جیسے لگتا ہے کہ یہ جو آج کی شب ہے یہ اس کیفیت پر پہنچ گئی تھی کہ پروردگار نے اس نور کو بھیجنے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ ابو طالب کا زور بازو ہو جس سے حق حلال کو کما کے لائیں، اور فاطمہ بنت اسد جس سے گھر کی نان تیار کریں، اور وہ خون رگوں میں دوڑے کہ جس سے اسلاب مطہرہ و ارحام طاہرہ کی تعبیر ہو جائے، تاکہ اس میں پھر اس نور کو رکھا جائے اور وہ نور اس نور کے ساتھ پھر بعد میں جا کے ملے. اب یہاں پہ ایک عجیب کیفیت ہے کہ جب تک علی نہیں آئے ہیں محمد انتظار میں، اور ایسا ویسا انتظار نہیں ہے، ایک طولانی انتظار ہے. اب درمیان میں اگر کوئی جا کے رسول سے پوچھ لے کہ آنے والے کا آپ انتظار کر رہے ہیں، تو شاید رسول کہیں کہ میں کیا، میری پوری امت کے مقدر میں انتظار ہے. ہمارے بھی مقدر میں انتظار ہے محمد کے آنے کا. صلوات پڑھیے محمد باب اس کو اس نور کو بھیجنا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ صحن کعبہ تک مشیت آ گئی. رات کی ظلم دراز ہو چکی ہے. پیغمبر کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں کعبے کے پاس تھا اور میں نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد آئی ہیں اور اس کیفیت میں آئی ہیں تکلیف میں، اور ایک مرتبہ آ کر کے انہوں نے غلاف کعبہ کو پکڑا اور فرماتی ہیں اے پروردگار، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں
تیری وحدانیت کا اقرار کرتی ہیں، اور انبیاء ما سبق کے اوپر میرا ایمان ہے، تمام نبیوں کے اوپر میرا ایمان ہے۔ پالنے والے تیری عظمت کا واسطہ اور میرے بطن میں جو مولود ہے اس کا واسطہ، میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ مشکل کشا کی ماں مشکل کی آسانی کے لیے اللہ سے کہے تو جیسے لگتا ہے کہ جدار حرم بھی مسکرا دی کہ آج حیدر آئے، فوراً راستہ دیا گیا۔ اور حضور والا دیتی کیوں نہ دیوار راستہ؟ دیوار بنی کس چیز سے ہے؟ یہی مٹی، یہی گارا، ارے اسی تراب سے تو بنی ہے۔ ابو تراب آنے والا، سلوات پڑھیے محمد والے پھر اس کے بعد اور کوئی آتا تو دروازے سے آتا، دروازے سے جاتا، کوئی بات نہ ہوتی جس سے سب آئیں اور جائیں۔ یہ تو عام کامن راستہ ہے، تھرو ہوئے۔ لیکن جو خاص راستہ ہوتا ہے جس سے وی آئی پی آتے ہیں وہ الگ سے بنتا ہے، عام طور پہ پشت سے ہی بنتا ہے۔ یہی کیفیت ہے کہ جدھر دروازہ ہے ادھر سے نہیں گئی، ادھر سے راستہ نکالا جدھر سے حیدر آنے والے۔ جناب عباس فرماتے ہیں کہ آپ اندر تشریف لے گئی ہیں اور دیوار پھر دوبارہ ویسی ہی بن کے تیار ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ علی کا موجز نمائی کا سلسلہ ابھی آغاز ہے، ابھی تو ابتدا ہے، یہ توڑ پھوڑ تو بہت ہونی ہے، لیکن جو کہ خدا کا گھر ہے لہذا بن جائے گا۔ یہودی کا قلعہ ہو تو ہل جائے گا، تو انگلیوں سے اٹھا کے رکھ دیں گے کہ وہ ہیں حیدر کرار، اب آ گئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں۔ تو لہذا اب میں نہیں جانتا کہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ پروردگار جب تک گھر خالی ہے سونا ہے، سونے گھر کو کون پسند کرتا ہے؟ اور بیت تبھی کہلاتا ہے جب اس میں کوئی رات گزارے۔ دن گزارنے والے کو بیت نہیں کہا جاتا، رات جہاں گزرے وہ بیت ہے۔ خدایا تیری رات تو اس میں نہ گزرے گی نہ ہوگی، تو زمان اور مکان سے مبرہ ہے، بہت دور ہے۔ اب کوئی ایسا ہو جو تیری طرح کا نمائندہ بنا کے تیری طرف سے بھیجا جائے، وہ آئے اور رات گزارے تاکہ اہل بیت کہلائے۔ ایک سلام پڑھیے محمد لہذا 3 راتیں گزاری گئی، پھر وہی 3 جیسے لگتا ہے اور ہوتا بھی یہی ہے۔ ہم اور آپ سب طہارت سے واقف ہیں، یہ جسمانی طہارت ہم لوگ کرتے ہیں، اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ 3 مرتبہ پانی ڈال کے طہارت کرنا نجاست کے لیے بہتر ہے۔ ایک دفعہ ٹھیک ہے، وہ مطلب شرعی طور پر کام ہو جائے گا، لیکن 3 نجاستوں کو دور کرنے کے لیے 3 مرتبہ، اور جب 3 مرتبہ آپ مثلا اگر پاؤں نجس ہو گیا، آپ نے 1 بار دھویا، 2 بار دھویا، 3 بار دھویا، اب جو چوتھی کیفیت ہے وہ مکمل طہارت، اب اس کے بعد نجاست نہیں ہے، پاک ہو گیا۔ اب یہ بات اور ہے کہ کوئی خبیث ہو تو اس کی 7 مرتبہ بھی بتایا گیا، لیکن ویسے عام نجاستوں کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ 3 بار ہوتا کر لیجئے اور وہ چیز پاک ہو۔ تو امیر المومنین 3 دن تک رہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، معترض کہہ رہا ہے کہ تھے وہاں اور اندر بت موجود تھے، تو انہوں نے تو دیکھا ہوگا کہ دیکھ پہلی زیارت تو اسی کی ہوگی، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ امیر المومنین ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ کسی اور کے چہرے پہ ایسے نظر نہیں ڈالنے والے۔ حضور والا 3 دن تک آنکھیں بند رہی ہیں، کھول کے آنکھیں نہ دیکھی، نہ ماں سے اپنے رزق کا طلب کیا۔ خاموش ہے علی، ماں پریشان ہے کہ بچہ شاید دیکھ نہیں پاتا، بچہ آنکھیں کھولتا نہیں ہے، عجیب قسم کا بچہ ہے، یہ جب تک میرے شکم میں تھا اس کی الگ کیفیت تھی، تسبیح اور تحلیل کی آواز آتی تھی، اب جب یہ پیدا ہو گیا ہے تو اب یہ کیفیت ہے کہ یہ آنکھیں نہیں کھولتا ہے، نہ رزق کو طلب کرتا ہے، نہ گریہ کر رہا ہے ویسا جیسے اور بچے کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب علی انتظار میں ہے محمد کے،
اب تک کیفیت دوسری تھی کہ محمد علی کے انتظار میں تھے، اور اب علی انتظار میں ہے محمد کے، تو جو علی کا کام ہے کہ محمد کا انتظار کریں، علی کے چاہنے والوں کا بھی یہی کام ہے کہ آنے والے محمد کا انتظار کریں۔ یہی ہمارا بھی وظیفہ، وہی ان کا بھی وظیفہ۔ اب اس درمیان کسی اور کو نہ دیکھنا آنکھ کھول کے، بس دیکھنا تو اسی کے جمال کو دیکھنا جب وہ ظہور کر لے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد صلی چنانچہ پیغمبر اکرم تشریف لائے اور استقبال کے لیے پروردگار نے اہتمام کیا کہ اب وہ نور جا رہا ہے کہ جس کا استقبال بھی ویسا ہی کیا جائے جو کرنا چاہیے، جو حق ہے۔ تو آج استقبال کے لیے رسالت آ گئی، اس سے افضل نور آ گیا ہے، مرتبے میں بھی افضل ہے، صحن کعبہ تک آ گیا ہے۔ یہاں آج مولود کعبہ کعبے سے باہر آئے گا اور میں اس کو لے جاؤں گا گھر، تو استقبال کے لیے، لینے کے لیے یہاں تک وہ پہنچ گئے۔ میں کہوں گا کہ یا اللہ یہ احسان ہو جائے گا علی کے اوپر کہ استقبال یہاں تو ہو گیا، کبھی موقع پڑے تو ان سے استقبال ان کا کروا لینا۔ پروردگار تو تو برابر کا حساب کرنے والا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آج رسول نے آ کے استقبال کیا ہے، کل تیری بزم میں جب یہ آئیں تو کسی کو بھیج دینا وہاں استقبال کرنے کے لیے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اب اس نور کو بھیجا پروردگار نے کہ ادھر وہ پردے کے قریب تھے اور آواز آ رہی تھی کہ ادنو منی، ارے اور قریب آ جاؤ میرے حبیب، اور قریب آ جاؤ۔ استقبال کے لیے جس کو بھیجا تھا وہ وہی علی تھا جو احسان کا بدلہ اتار رہا۔ بس عزیزو، فاطمہ بنت اسد خاموش اس بچے کو لے کے نکلی کہ جس پر پوری دنیا قربان ہو جائے۔ کیا لال ہے آپ کا فاطمہ، کیا بیٹا ہے آپ کا ابو طالب، اس سے بڑھ کر کے کس کو اولاد مل سکتی ہے۔ کتنے فخر سے نکلی ہوں گی باہر، آئیں باہر، اور جیسے لگتا ہے کہ شمیم نبوت تھی جو مشام امامت تک پہنچی، اور جیسے ہی جانی پہچانی خوشبو تھی، جیسے ہی سونگی خوشبو آنکھیں کھول دی، پہلی نظر جو پڑی ہے وہ رسالت پر پڑی ہے۔ ایک طرف آفتاب رسالت اور دوسری طرف ماہتاب امامت۔ یہ کیفیت تھی کہ آگے بڑھ کر کے رسالت نے کہا کہ اگر اس نے مجھے پہلی نظر کے لیے منتخب کیا تو میں نے اسے اپنے علم کے لیے منتخب کر دیا۔ یہ مجھے دیکھے گا، میں اسے علم دوں گا۔ ابھی یہی نہیں ہے، ابھی تو علی کی ضیافت بھی ہونی ہے، تو لہذا لسان وحی، علم و تقوی اور رحمت رسالت لعاب دہن میں حل ہو کر کے دہن امیر المومنین میں جا گئے۔ یا میں یوں کہوں کہ رسول زبان دے رہے تھے علی، اور علی زبان لے رہے تھے رسول سے۔ زبان دے رہے تھے کہ تو میرا وصی ہے، وہ زبان دے رہے تھے کہ ہاں میں تیری نصرت کے لیے تیار ہوں۔ جیسے لگتا ہے کہ وہ مشن جس کے لیے رسول آئے تھے اس کا مددگار آ گیا۔ اب دست نبوت کی رحل پر قرآن امامت رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناطق اور صامت دونوں ہیں، جو بول رہا ہے وہ آنے والا قرآن ہے۔ کہہ رہا یا رسول اللہ وہی سناؤں جو پہلے نازل ہوا یا وہ سناؤں جو نازل ہونے والا؟ کیا کہنے، کہیے تو زبور سناؤں، انجیل سناؤں، توریت سناؤں؟ یا رسول اللہ اگر آپ کہیے تو قرآن سناؤں۔ اور ادھر میں کیا کہوں حضور، کیا منظر رہا ہوگا کہ آغوش رسالت میں علی اور قرآن سنا رہے ہیں، سامع ہے رسول، زبان ہے علی کی، اور میں نہیں جانتا کہ یہاں بھی واہ واہ اچھی ہو رہی تھی یا وہاں ہو رہی ہو۔ کیا سنا رہے ہو علی؟ ارے تم تو وہ سنا رہے ہو جو آنے والا ہے، تمہاری زبان سے کتنا اچھا لگتا ہے۔ وہی کی زبان تعریف کر رہی ہوگی، تم وہی سنا رہے ہو جو وہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اب وہ ہے کہ جو
آیا ہے اس عنوان سے کہ نبی کی نصرت کرے گا، آیا ہے اس عنوان سے کہ دین کی تشریح کر دے گا، آیا ہے اس عنوان سے کہ جو کمال کی منزل آخر پر ہے، ہر قدر کی کمال کی منزل آخر پر جو ہے وہی ہے یہ علی۔ شجاعت، سخاوت، تقوی، حلم، صبر، قناعت، تمام جتنی اقدار آپ دیکھ لیں، ہر منزل میں علی سب سے بلند ملتے ہیں۔ قوت، جس قوت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بس یہی واقعہ آپ کو سنا کے آپ کی ذہن تمام کرو۔ خیبر تو آپ نے خود سنی ہے، مجھے پڑھنی بھی نہیں، کیونکہ جناب جنگ پڑھنے کے لیے تھکے ہارے ہوئے لشکر کے سامنے تو یہ کام ہو بھی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ کبھی سیر و سیراب ہو تو ٹھیک ہے، تھکا ہوا لشکر توانائی اپنی پہلے ہی ختم کر چکا ہے، اس سے کیا جنگ لڑوائی جائے گی؟ تو اس وقت موقع نہیں ہے، بس ایک پہلو بیان اور وہ یہ کہ ابھی جنگ ختم پہ ہی تھی غالباً کہ جبریل امین پیغمبر کی خدمت میں آئے اس صورت میں کہ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے، کہا یا جبریل کیا وجہ ہے کہ تم اتنا ہنس رہے ہو، کتنا خوش ہو؟ کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہوئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا علی کی ضربت چل رہی تھی ادھر اور ملائکہ عرش پر لا فتح الا علی پڑھ رہے تھے۔ یہاں ضربت تھی اور وہاں لا فتح الا علی کا قصیدہ چل رہا تھا۔ ان کا قصیدہ بھی عجیب ہے، یہ قصیدہ پڑھنا بھی جانتے ہیں، اور دیکھیں ہمارے پاس شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، ردیف، قافیہ اور وزن تمام چیزوں سے پوری طریقے سے واقف ہوتے ہیں شعراء۔ آپ ذرا سا الٹا سیدھا کوئی مصرع پڑھ دیں فوراً کہہ دیں گے تو وزن سے باہر ہے، اس میں یہ گڑبڑ ہے، اس کا قافیہ نہیں مل رہا ہے، اس کی ردیف نہیں مل رہی ہے، اس کا یہ نہیں مل رہا ہے، اس کا وہ نہیں مل رہا ہے۔ اب ایک جبریل کی قسمت میں قصیدہ پڑھنا تھا، عادت پڑی ہے اللہ سے شروع کرنی، ہمیشہ لا الہ الا اللہ پڑھوایا ہے، تو اب اس قصیدے میں بھی انہوں نے یہی کام کیا، لا فتح الا لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ لا اور الا کی عادت پرانی چلی آ رہی ہے، تو بس اس کو ذرا سا مصرے کو تبدیل کیا انہوں نے، اب فوراً لے کر کے قصیدہ حاضر ہو گئے۔ اب اتنا پسند آیا کہ ملائکہ ادھر اس پرانے قصیدے کو جو غور میں پڑھا گیا تھا خیبر میں پڑھ رہے تھے۔ اب کوئی اور پڑھنے والا ہے وہ نہیں ہے، لیکن وہ مسکراتے ہوئے آئے اور انہوں نے بیان کیا، اور اس کے بعد پیغمبر نے پوچھا کہ بس اسی وجہ سے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، جس وقت پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا تھا کہ قوم لوط کو تہوبالا کرنا، تو میں اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں زمین پر آیا، اور میں نے اپنی قوت سے زمین کا وہ پورا خطہ اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، اور اتنا بلند کیا میں نے کہ وہ بلندی تک پہنچ گیا آسمان کی، اور میں رات بھر اسے روکے رکھا میں نے، اور رات بھر میں سنتا رہا کہ قوم لوط کی عورتیں اور بچے رو رہے ہیں، عذاب ان پر آنے والا ہے، اور اس کے بعد میں نے پوری طاقت سے اس کو مارا ہے زمین پر۔ یا رسول اللہ اتنی توانائی چاہیے تھی اس کام کو کرنے کے لیے، یہ دشمن خدا تھے کہ جن کو عذاب خدا دینا تھا، کہ میں نے اپنی پوری توانائی لگا دی تھی، اس توانائی کو جب میں نے خرچ کر لیا، ان پر پورا عذاب نازل کر دیا گیا، پوری قوم لوط کو الٹ کے میں نے رکھ دیا، تو جتنی طاقت میری لگی تھی آج اس سے زیادہ طاقت صرف کر کے آ رہا ہوں، کیونکہ جب علی کی تلوار چل رہی تھی تو حکم پروردگار ہوا کہ جبریل جاؤ اپنے پروں کو پھیلا دو۔ اب ادھر سے ذوالفقار حیدری تھی اور ادھر میرا پر تھا، میں نے جو طاقت لگائی بھی ہے تو وہ اس طاقت سے کہیں بہت زیادہ لگانی پڑی تب میں روک سکا، تو اتنا تو ایک وار میں ہے۔ اور جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تلوار ایسے نہیں چلتی تھی،
عصمت کے ہاتھوں کی تلوار کبھی کسی کو غلط خراش تک نہیں پہنچا سکتی. اگر صحیح معنوں میں ہے تو خراش تک نہیں آنی چاہیے. یعنی آپ کبھی یہ خود کر لیجئے گا کام. کٹنگ بورڈ ہم لوگ کیا گھروں میں ہوتے ہیں سبزی پھل کاٹنے کے لیے، رکھیے اس کے اوپر ایک سیب، لائیے ایک چاقو اور بچوں کو دور کر لیجئے گا، خود بھی ذرا سن لے لیجئے گا، ایک ضربت ذرا اس سیب پر آپ مار لیجئے، پوری طاقت بھی نہ دکھلائیے گا. جب آپ اس کو کاٹیں گے نا تو آخر میں خفیف سے صحیح ایک نشان ضرور پڑ جائے گا جس چیز پر وہ رکھا ہوا ہے. لاکھ احتیاط آپ کرتے رہیں، پڑ ہی جائے گا خفیف سے نشان. کیوں؟ معصوم ہاتھ نہیں ہے. تو جہاں تک کاٹنا ہے وہ تو معلوم ہے، آگے تک اگر چلا جائے تو ہمارا اختیار نہیں. مگر علی کا ہاتھ تو معصوم ہے، سرحد کفر اور عصمت کو پہچانتے ہیں. چلے گی تو وہاں تک چلے گی کہ جہاں تک جانا ہے. جہاں پر جبریل آ جائے گا سرحد عصمت شروع ہوگی وہیں ٹھہر جائے گا. تو لگی نہیں ہے تلوار تب اتنا وزن محسوس کر رہے ہیں. جن پر پڑی ہوگی ان پر کیا گزر گئی. یہ سوال پڑھیے محمد بس عزیزو، آج اس کی ولادت کی شب ہے کہ جس کے صدقے میں پروردگار نے کائنات کو بنایا. آج اگر اس سے مانگا جائے، اور میں کہوں کہ اس سے کیا مانگا جائے، نبی سے مانگا جائے. بڑا صدقہ نکالتے ہیں آپ، ہمیشہ نکالتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلا دیتے تھے. تو یا نبی خدا، اے حبیب خدا، آج آپ کے بھائی کی ولادت کی شب، تو جتنے مومنین ہیں یہاں ان کی تمام کی حاجتوں کو سنیے. یا حبیب خدا، آپ کے بھائی کے چاہنے والوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. اے پیغمبر خدا، آپ سے مانگ رہے ہیں تحفظ ان کی جان، مال، عزت اور آبرو. اور جس گھر کو اجاڑا گیا ہے اس کو اس سے بہتر آباد کرنے کی آپ سے دعا مانگ رہے ہیں. آج کی یہ شب استغفار کی شب، آج کی یہ شب دعاؤں کی شب، تمناؤں کی شب ہے. جس کے دل میں جو تمنا، جو خواہش ہے، پروردگار بحق امیر المومنین، بحق رسول خدا ہماری اس دعا کو سن. ہمیں اتحاد اور اتفاق ہمیں پیدا کرے، ہمیں نیکی اور تقوی کی صلاحیت پیدا کرے، ہمیں صحیح معنوں میں علی کے چاہنے والوں میں شمار کرے. پالنے والے گرد خاک نجف تک ہم کو پہنچا دے، نجف کی سرزمین کی خوشبو ہم کو سنا دے. پالنے والے یوں نہ بلا لیکن مکمل طور پر وہاں بلا لے. علی بس اتنا کہہ دیں کہ یہ میرا ہے، اتنا کہلوا دیں. آج کی شب ہمارے مولا کو ہم سے خوش اور راضی کر دے. پروردگار، ہماری معراج یہ ہے کہ مولا یہ کہہ دیں کہ تو میرے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے. اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. پالنے والے، آج علی کے صدقے میں ہم کو سعادت عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ان کی عفت، عزت اور آبرو کو محفوظ رکھ. اس دیار غیر میں ان سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. علی کی محبت سے ان کے دلوں کو سرشار کر دے. پالنے والے، محبت علی میں ہماری جان کو اگر قربان کرنے کا وقت آ جائے تو ہم کو اس کے لیے آمادہ و تیار کر. پالنے والے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے اوپر جان نثار کر کے انہی کی طرح ہم کو بھی جان نثاری کی توفیق عطا فرما. پالنے والے، خواجہ قمبر کا آج ولادت کا دن ہے. قمبر کے صدقے میں ہم کو، ہمارے تمام جو بھی مومنین بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پالنے والے، فضہ کے صدقے میں ہماری کنیزان فاطمہ زہرا جو موجود ہیں اور جو نہیں بھی ہیں، جو دعا کرتی ہیں، اس سے طلب کرتی ہیں، علی کے اس خادمہ کے صدقے میں ہماری اس حاجت کو سن لے اور ان کی تمام حاجتوں کو بھی سن لے. ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے اور ہم سب کو قلعہ ولایہ محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرما. پالنے والے، ایک بار کعبہ اور ایک بار کوفہ دونوں ہمیں دکھا دے، جہاں پیدا ہوئے تھے وہ بھی
جہاں شہید ہوئے وہ بھی، اور جب کوفے جائیں گے تو جہاں دفن ہوئے وہ بھی۔ ان تمام کی زیارت کرنے کے بعد جیسے لگتا ہے کہ ہماری آنکھیں پھر کچھ نہ دیکھیں سوائے اس کے کہ جمال امیر المومنین کی، ہم صرف زیارت کریں۔ اور وہ زیارت تبھی ہو سکتی ہے کہ جب کوفے میں ان کا نائب، مکے میں ان کا نائب آ جائے، سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے غلاموں میں شمار فرما اور ہم کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔